بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر واتمم بالخیر۔ مومنین کرام، دو بڑے عظیم مجتہدوں کے وکیل مطلق کا انتقال ہوا ہے۔ آیت اللہ ابو القاسم خوئی علیہ الرحمہ اور آیت اللہ سید علی سیستانی دامت برکاتہم العالیہ، ان کے وکیل مطلق کراچی کے اندر قبلہ یوسف علی نفسی، ان کا انتقال ہوا ہے۔ ان کے خانوادے سے تعزیت عرض ہے۔ مرحوم عالم دین تھے، تو اس حوالے سے طلب علم پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور معصومین کے متعدد احادیث بیان کی جا سکتی ہیں۔ تبرکاً چند ایک احادیث آپ کی خدمت میں پیش ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، فضل العالم علی العابد کا فاضلی علی ادناکم۔ فرماتے ہیں کہ عالم کی فضیلت عبادت گزار کے اوپر ایسے ہی ہے جیسے میں تم پر فضیلت رکھتا ہوں۔ اس کے بعد فرمایا کہ عالم کے اوپر کون کون سی چیزیں درود بھیجتی ہیں، جو لوگوں کو اچھائی کی تعلیم دیتا ہے، لوگوں کو اسلامی تعلیمات سکھاتا ہے، اس کے اوپر کون کون سی چیز ایسی ہے کہ جو اس پر درود بھیجتی ہے۔ فرمایا ان اللہ و ملائکتہ و اہل السماوات والارض، اللہ اور اللہ کے ملائکہ اور آسمان والی مخلوقات اور زمین میں جو چیزیں موجود ہیں، حتی النملۃ فی حجرہا، حتیٰ کہ وہ چیونٹی کے جو اپنے بل میں موجود ہے، اپنے سوراخ میں موجود ہے، وہ حتی الحوت فی الماء، یہاں تک کہ وہ مچھلی کے جو پانیوں میں ہے، لا یصلون علی معلم الناس الخیر، جو لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتا ہے، اس کے اوپر یہ سب چیزیں درود پڑھتی ہیں، درود بھیجتی ہیں۔ ایک اور حدیث موجود ہے، فرمایا من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع، جو بندہ طلب علم کے لیے نکلتا ہے وہ کسی عام راستے پر نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کے راستے میں ہے، جب تک کہ وہ رجوع نہیں کرتا ہے، جب تک کہ وہ پلٹتا نہیں ہے۔ دعا ہے کہ اللہ کی ذات ہمیں علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور علماء ربانیین کی عزت و توقیر کرنے اور ان کے مقام و مرتبے کا لحاظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ محمد نقی جسکانی کو حوزہ علمیہ نجف اشرف سے شیعہ پوائنٹ سے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔